बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमने शुरू किया जनाब कोड ऑफ एथिक्स और हमने बात की जनाब प्रीवियसली ऑन द कोड ऑफ एथिक्स। हमने कहा there's a 5 कोड ऑफ एथिक्स considering the number 1 integrity, objectivity, confidentiality, professional behavior, competence and due care। और हमने कहा जनाब इन पांचों का जो कम्बिनेशन है, इफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो ऑल दीज कोड ऑफ एथिक्स, तो हमारे पास जो आउटकम आता है वो ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर है जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिसकी जजमेंट जो है वो इम्पेक्केबल है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से भी उसकी जजमेंट पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती। ठीक, तो हमने कहा कि जनाब वो तमाम रिक्वायरमेंट्स लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स। तो ये सारी चीज़ों के बाद हमने बात की कि जनाब इन आई कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना जो है इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन यू आर एक्चुअली एग्जिबिटिंग योर ड्यूटीज़ इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो वहाँ पर इनको फॉलो करना, इनके साथ कंप्लाई करना जो है लिटिल बिट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमने कहा जो उसकी डिफ़िकल्टी की वजह क्या होती है, उसकी डिफ़िकल्टी की वजह ये है कि देयर आर सर्टेन थ्रेट्स विच मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द कोड ऑफ एथिक्स इन ऑल ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटी एंड बिजनेस रिलेशनशिप। और हमने कहा जनाब वो 5 थ्रेट्स जो हैं दे आर सिंपली सेल्फ व्यू थ्रेट्स, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन एंड एडवोकेसी। तो हमने कहा जी ये 5 थ्रेट्स हैं जिससे हम समझते हैं कि प्रोफेशनल्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना जो है अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टास्क। इसके अलावा जनाब आपके सिलेबस में आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन 220 है जिस पे वो हमें बताता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें रिपोर्ट्स हैं और टैक्स रिटर्न्स हैं, ठीक, इसके अलावा जनाब डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस हैं, फोरकास्ट एंड बजट्स हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, रिपोर्ट्स फाइल्ड विद द रेगुलेटरी बॉडीज फॉर लीगल एंड कंप्लायंस पर्पसेस हैं। सो देयर आर सो मैनी इन्फॉर्मेशन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर कर, और इस इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं, यू नो इट्स अ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ऑडिट कमेटीज, इन्वेस्टर्स हैं, लैंडर्स हैं एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं। सो दीज आर द users of the information. So as per IS 220 is identifying that all the information that the auditor is using, preparing and presenting, they are being used by these users of the financial statement most of the time. ठीक, तो जब ये information जो auditor present कर रहा, तो कोड ऑफ एथिक्स से कहता है कि जब आप ये information prepare कर रहे हैं, present कर रहे हैं, so there are 2 verbs here. When preparing and presenting, so there are 2 verbs. So important is this, that you remember these 2 verbs. When you are preparing and presenting information as a chartered accountant, as a member, then you shall prepare and present that information as per relevant framework. सबसे पहली बात, क्या आपने ये information जो prepare and present करनी है, it is according to the framework. So for example, according to the company law, according to the इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन फॉर द बैंक्स, तो उनकी रिपोर्ट्स पर स्टेट बैंक के रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, सो यू हैव टू लुक एट दिस। दैन इसी तरह अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उनसे जो रेलिवेंट है उसको भी आपने देखना है। इसी तरह जब आप सेकेंड, दे शुड नॉट बी मिसलीडिंग। इंफॉर्मेशन जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं इन एनी वे इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। ठीक, तो हम ये कहते हैं जनाब कि मिसलीडिंग से जब हम बात करते हैं कि जनाब इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग, तो इसका मतलब है कि इससे आप ये ना कर रहे हो कि एक ख़ास पैटर्न पे यूज़र को आप लेके जा रहे हो कि जनाब अगर मैं इस तरह इन्फॉर्मेशन दूंगा तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसका पर्टिकुलर डिसीजन ये होगा। सो इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। ठीक, या आप इंफॉर्मेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंस क्या कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम, मतलब आप किसी की डिसीजन मेकिंग को फोर्स ही कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको इस ट्रैक पे चढ़ा दिया जाएगा, सो देन दिस इज इन्फॉर्मेशन। देन एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, इट शुड एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट इज अ जजमेंट विच इज बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस।
सो ऐसी जजमेंट जिसका बेस जो है नॉलेज और एक्सपीरियंस है, ना कि आपकी पर्सनल ख्वाहिशात, आपका सेल्फ इंटरेस्ट, ना कि आपकी फैमिलियरिटी, ना कि आप प्रेशर हो रहे हो। तो ये जजमेंट जो है वो इफेक्ट होती है फ्रॉम योर पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे थ्रेट्स हमने पढ़ी, सेल्फ इंटरेस्ट, थ्रेट एंड ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जजमेंट को सिर्फ इफेक्ट दो चीज़ों से लेना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट। और क्या करें, प्रेजेंट एंड द फैक्ट्स कंप्लीटली, नंबर वन, एंड एक्यूरेटली, जो भी फैक्ट्स इंफॉर्मेशन है उनको मुकम्मल तौर पर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ओमिशन, और एक्यूरेटली में स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। और ट्रांजैक्शन की अगर लीगल फॉर्म और सब्सटेंस ऑफ फॉर्म में फ़र्क है तो आपको उसको क्लियरली बताना चाहिए कि नेचर क्या है उसकी, एंड देन रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन in a timely and the proper manner so that the quality of a good information, if you remember, the information should be faithful. आपको याद होगा IS 1 में conceptual framework में हम बात करते हैं कि information faithful होनी चाहिए, relevant होनी चाहिए। और faithful presentation और relevant presentation को जब हम आगे लेके जाते हैं तो additional attributes जो है एक अच्छी information की वो ये है कि वो complete होती हैं, वो timely होती हैं, ठीक। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जनाब आपने ट्रू सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन आपने बतानी, और उसमें कुछ ओमिट नहीं होना चाहिए विद एन इंटेंट टू मिसलीड, देयर शुड बी नो ओमिशन। इसका मतलब है कि जब IS 22 ये कह रहा है कि जब आप इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो तमाम इंश्योर करें कि वो तमाम क्वालिटीज ऑफ ए गुड इंफॉर्मेशन इसके अंदर बिल्ट इन होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अपेरेंटली लिखा है। आपको याद करने के लिए आप उसको ज़हन में रख सकते हैं कि ऑल दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंश्योर की जा रही है। इट्स बीइंग इंश्योर्ड है कि ताकि इंफॉर्मेशन जो है उस पर रिलाई किया जा सके, यूज़र जो है वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके इन देयर डिसीजन मेकिंग। सो दैट इज़ द मेन एजेंडा है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर ये सारी बातें जो है वो आपने इंश्योर करनी है, ठीक, ताकि आप एक अच्छी बेहतर इंफॉर्मेशन जो कि यूज़र्स यूज़ कर सके इन देयर डिसीजन मेकिंग, वो आपने प्रिपेयर करनी। सो दैट इज़ वेरी मच relevant. You can relate it with the conceptual framework as an attributes of a good quality information. इसके अलावा जनाब IS 22 ये कहता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हुए किसी और के किए हुए काम पर रिलाई करने जा रहे हैं, तो आपको देखना ये है कि जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक, the source of the information is very important, and it is the person, it is the entity which is preparing the information, and being a professional accountant, you are going to rely on the information which has been prepared by some other. अब information को तो बात की बात है, ठीक, आपको पहले ये देखना है कि जिस सोर्स से वो इंफॉर्मेशन आ रही है उस सोर्स की जो रेपुटेशन है, ठीक, जो इंटेग्रिटी है, वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी कि जनाब कि वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर सोर्स कंप्रोमाइज़ है तो फिर जो उससे इंफॉर्मेशन आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रोमाइज़ होगी। सो यू हैव टू इवेलुएट दैट सोर्स। आपको सोर्स को इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या वो सोर्स जो है, ठीक, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी रेपुटेशन, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो इस काबिल है कि वो जो इंफॉर्मेशन बना रहा है वो उसको बना भी सकता है, क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है, क्या उसके पास नॉलेज है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है। सो आफ्टर लुकिंग एट येस इफ इज कॉम्पिटेंट, देन लुक एट इज देयर एनी इंडिपेंडेंस थ्रेट, क्या ही वो उसकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, मतलब उसकी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, ठीक। इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो है जिसको आप इंश्योर कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, शायद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले इट मे नॉट बी द इन्फॉर्मेशन ऑन विच यू कैन रिलाई, ठीक। सो इट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू इवेलुएट द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन जिससे इंफॉर्मेशन आ रही है, टू मेक श्योर दैट दिस इज इंडिपेंडेंस इज इंटैक्ट बाय लुकिंग एट इज देयर एनी पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन विद द पार्टी। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि उसका एक्सपीरियंस, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी रेपुटेशन, ठीक, और वो इंफॉर्मेशन जो बना रहा है मेंबर जो है वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, और कहीं क्या उनकी प्रोफेशनल बॉडी भी एथिकल रिक्वायरमेंट है या कि कोई नहीं है। तो ऐसी सारी बातें जानने के बाद यू कैन डिसाइड वेदर यू कैन रिलाई, एंड आफ्टर रिलाइंग दैट सोर्स यू कैन आल्सो इवेलुएट द इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय एनालिटिकली। आप उसको देखना चाहिए आपको कि जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रिपेयर करके दी है, जिस पर आप रिलाई करने जा रहे हैं,
کیا وہ سورس تو ٹھیک ہے لیکن انفارمیشن کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح پریپیئر کی گئی, اس کا بیک گراؤنڈ, ان کا پروسیجر کیا ہے, از دیر اینی اپروپریٹ ویز, آرگنائزڈ ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, پلان ہوا تھا, پھر ایگزیکیوشن ہوئی تھی, اس کا ریویو ہوتا ہے, اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہو رہی. تو یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ سورس ایز ویل ایز دا انفارمیشن دیٹ از کمنگ فرام دا سورس از دیٹ انفارمیشن دیٹ وی کین ریلائی آن دیٹ. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات IS 22 کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ورک میں کبھی ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ آپ کو دوسروں کے کیے ہوئے کام پر, کیا ہوا جو کام ہے اس کو اپنے مین انفارمیشن میں یوز کرنا پڑے, تو اب آپ اس پہ ریلائی کرنے جا رہے ہیں اس کام پہ جو کہ دوسروں نے پریپیئر کر رکھا ہے, تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو انفارمیشن جس سورس سے آ رہی ہے وہ سورس کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اینڈ دیٹ انفارمیشن وچ ہیز بین گیون ٹو یو, یو ہیو ٹو ایویلویٹ دیٹ. دین وی کمز ٹو دا ایتھیکل ڈائلیما. ایتھیکل ڈائلیما کا مطلب نیچرلی یہ ہے, جیسے ہم سوال پڑھ رہے تھے پچھلے لیکچر میں, کہ سچویشن بن جاتی, سچویشن یہ بن جاتی ہے کہ اگر آپ ایتھیکل کورس آف ایکشن پہ جائیں گے, نہ جائیں گے, تو یو آر ان بریچ آف کوڈ آف ایتھکس. آپ اپنی پروفیشنل باڈی کی جو کوڈ آف ایتھکس ہیں اس کے ساتھ بریچ کر رہے ہیں, جس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک. سیکنڈ, اگر آپ نے کوڈ آف ایتھکس کو اپہولڈ کیا تو آپ کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کی جاب جا سکتی ہے, آپ کو وہاں سے فائر کیا جا سکتا ہے اس آرگنائزیشن سے. تو اس سچویشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس سچویشن کو ہم ریفر کرتے ہیں ایز این ایتھیکل ڈائلیما, کہ پروفیشنل جو ہے, پریکٹیشنر جو ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے, وہ ایک ایسی سچویشن میں پھنس گیا ہے جہاں پر ایتھیکل ڈائلیما ہے, جہاں پر فالو کرنا نہ فالو کرنا کے کانسیکوینسز, کہ اگر آپ فالو کریں گے تب کیا کانسیکوینسز ہیں, اگر نہیں فالو کریں گے تو تب اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. سو دس سچویشن از ریفرڈ ایز ایتھیکل ڈائلیما. تو CAF جو ہے 22 سیکشن جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اف یو, مطلب آپ کبھی اس طرح کی سچویشن میں اگر سٹک ہو گئے ہیں جہاں پر آپ کو یہ دو راہیں ہیں, جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, دیر از ایتھیکل ڈائلیما کے اندر ہاؤ ٹو یو کین ریسپونڈ اپروپریٹلی ان دا سچویشن. سو فرسٹ آف آل آپ کو سیکشن یہ کہتا ہے کہ ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو. سب سے پہلے آپ ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. کیسے ریزالو کریں؟ نمبر 1, آپ اس ایشو کو جو بھی آپ کے سامنے ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ دیر مائٹ بی اے بریچ آف ایتھیکل ریکوائرمنٹس, کوڈ آف ایتھکس, سچویشن جو ہے اس میں یہ ایشو بن چکا ہے, تو سب سے پہلے آپ ڈسکس کریں. کہتے ہیں ڈسکس کریں کس کے ساتھ؟ اپنے سپیریئر کے ساتھ. اینڈ لیٹ ہم نو دیٹ آل دا سچویشن, اس کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے سپیریئر کے ساتھ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دا سپیریئر از آلسو انوالو ان دیٹ ایشو, دین یو کین ڈسکس ود دا اپروپریٹ لیول آف مینجمنٹ. مینجمنٹ میں کسی ایک کے ساتھ جو اس سے سینئر ہے یا بورڈ لیول پہ کسی بھی کے ساتھ آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک, کہ جناب آپ سب سے پہلے ڈسکس کریں. ٹھیک, تو کہتا ہے یہ کیا ڈسکس کریں؟ ایشو کو ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ یہ جو انفارمیشن جو کہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں مس لیڈنگ ہے, ایرر ہے, ٹھیک, کوئی بھی ایشو ہے, تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اس انفارمیشن کو کریکٹ کرانے کی کوشش کریں. ہیونگ دا انفارمیشن کریکٹ, اس انفارمیشن کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں. ڈسکس کریں کہ اس کو انشور کریں کہ جو انفارمیشن یوزر کے پاس جا رہے, بیکاز دی پیپل آر گوئنگ ٹو ریلائی آن دیٹ انفارمیشن. سو میک شیور کہ اس انفارمیشن کو ٹھیک کرایا جائے, کریکٹ کرایا جائے. ڈسکس کریں ود یور سپیریئر, ود یور اپروپریٹ لیول آف مینجمنٹ. ٹھیک. اور دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جناب اگر انفارمیشن آلریڈی ڈسکلوز ہے, اف دا انفارمیشن ہیز بین آلریڈی ڈسکلوزڈ, تو پھر کیا کریں جناب؟ کہ جناب اگر انفارمیشن جو ہے وہ پہلے سے آپ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ان یوزرس کو انفارم کرنے کی, ٹھیک, انفارم کرنے کی کہ جناب یہ انفارمیشن جو آپ کے پاس آئی ہے اس میں یہ ایشوز ہیں, اور اینڈ ٹیل دیم اباؤٹ دا کریکٹ انفارمیشن. ٹھیک, ان کو بتائیں اباؤٹ دا کریکٹ انفارمیشن, اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہے اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک, اور اگر اس کے بعد جناب ڈسکشن کرنے کے بعد, اینڈ اف یو تھنک دین یو کین کنسلٹنگ دا پالیسیز اینڈ پروسیجر آف دا امپلائنگ آرگنائزیشن.
ٹھیک. تو اس میں دیکھیں جناب وسل بلوئنگ پالیسی ہو سکتی ہے آرگنائزیشن کی, کہ آرگنائزیشن کے اندر کیا پروسیجر رکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے, کیسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. سم آرگنائزیشن ہیو دا پالیسیز آف دا وسل بلوئنگ, مطلب آپ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ سے ریلیٹڈ کوئی بندہ اینڈ یو نو دیٹ سم ون از ان بریچ آف دا کوڈ آف ایتھکس, یو کین ریفر دیٹ سچویشن ٹو دیٹ پرسن. اس کو بڑے سیکیور طریقے سے وسل بلوئنگ پروسیجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ بھی نہیں ڈسکس کیا جائے گا. سم آرگنائزیشن ہیو دیٹ میکانزم سو دیٹ دے کین انشور دا ایتھیکل کمپلائنس. تو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی پالیسی اینڈ پروسیجر ہے آرگنائزیشن میں, کس طرح سے آپ نے اس سچویشن میں رسپونڈ کرنا ہے, تو کوشش کریں آپ اسی کو فالو کریں. ٹھیک لے جناب, دس از دا وے ہاؤ یو کین ریزالو اینڈ ڈسکس دا سچویشن. اگر آپ ایتھیکل ڈائلیما میں آ گئے ہیں, سچویشن میں پھنس گئے ہیں, تو یو کین ڈو دس. ٹھیک ہو گیا جناب. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد the organization does not take appropriate action, کہتے ہیں انہوں نے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا, آپ نے بتا دیا, سب کچھ کر دیا کہ جناب ساری ڈسکشن بھی ہو گئی, آپ نے اپروپریٹ لیول کے ساتھ بات بھی کر لی, سو ایوری تھنگ وٹ یو کین ڈو یو ہیو ڈن اٹ آلریڈی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کوئی بھی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا, the organization doesn't take an appropriate action. تو کیا اب آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو بتا دیا, ڈسکس کر لیا, اب یہ جانیں فلاں جانیں, تو آئی کیپ کہہ رہا ہے نہیں ایسے نہیں ہوگا, آپ ایسے نہیں رہ سکتے. اس سے آپ کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بڑی انڈر کویسچن مارک آ جائے گی, بیکاز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ٹروتھفلنیس, اٹس اے فیئر ڈیلنگ. اور انٹیگریٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سچ بولا, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ سم باڈی از لائنگ ود یوزرز ود جنرلی ان یور پروفیشنل لائف, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو روکا جائے. آپ اس کسی ایکشن میں انوالو نہیں ہو سکتے. سو اگر آپ نے یہ کر لیا ہے, آپ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, تو دین آئی کیپ از سیئنگ سیکشن 220 سیئنگ کنسلٹ. آپ کنسلٹ کریں کس کے ساتھ, آئی کیپ کے ساتھ, پروفیشنل باڈی کے ساتھ, ریلیونٹ پروفیشنل باڈی سے کنسلٹ کریں کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے, یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, میں نے یہ کر لیا ہے, ڈسکس بھی کیا ہے, بٹ دے ڈیڈنٹ ٹیک اینی اپروپریٹ ایکشن. سو یو کین کنسلٹ دیم, ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے فردر گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور یو کین کنسلٹ ود انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر, ان کے ساتھ بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, دین ود دا لیگل کونسل, لائر کے ساتھ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ از دیر اینی ریکوائرمنٹ, ڈٹرمن ویدر any requirement exists to communicate to third party or regulatory or oversight bodies. کہ آپ دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے, is there any breach, is any issue جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ the organization might involve in an action which is against the public interest. جیسے for example if you think that they involve in the money laundering, if you identify that, or you might be involved in some illegitimate work. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دیر اینی نیڈ کہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو یا ریگولیٹری باڈیز کو یہ بات بتا دینی چاہیے. اور یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اینڈ دیٹ از کانفیڈینشیلٹی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ کے ایک طرف یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کی انفارمیشن, آپ اپنے امپلائر کی انفارمیشن جو ہے وہ جنرل پبلک کو جنرلی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن وہاں پہ 2 ایکسیپشن بھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو 2 باتیں تھیں, ایک تھا والنٹریلی ڈسکلوئر اور ایک تھا اوبلیگیٹری ڈسکلوئر. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں از دیر اینی پاسبلٹیز دیر از اینی اوبلیگیٹری ڈسکلوئر. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ کو پھر وہ ظاہر کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے نہ کیا تو لا اکارڈنگ ٹو دا لا یو ول بی کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف دیٹ ہول اسٹوری. سو ڈٹرمن دیر از اینی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا ریگولیٹری باڈیز. اور یہاں پر آپ کو بڑے دھیان سے کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. ٹھیک, کہ یہ نہ ہو کہ دیٹ یو مائٹ انوالو ان دا کانفیڈینشیلٹی ایشو. ٹھیک, لے جناب یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹوری ہے. اس کے بعد جناب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا, ٹھیک, ایگزاسٹنگ آل فیزیبل آپشن, جو جو پاسبل تھا آپ نے کر لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جناب کوئی ایشو نہیں, کوئی ریزالومنٹ نہیں ہو رہا, مسئلہ جوں کا توں ہے,
ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں. تو ظاہر ہے ہم جناب ایز اے پروفیشنل, ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایز اے پروفیشنل پیپل, ہم کو کسی کا گریبان تو پکڑ نہیں سکتے جناب. ٹھیک, ہم نے کوشش جو کرنی تھی, جو بائی لا ریکوائرمنٹ تھی, وہ آپ نے کر لی, اینڈ یو ہیو اپروپریٹلی کمپلائی ود دا ڈیوٹیز امپوزڈ آن یو. تو پھر اب کیا کریں, چپ کر کے بیٹھ جائے؟ تو کہتے ہیں نہیں جناب, آپ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. یو شیل ٹیک اسٹیپ ٹو ریفیوز ٹو بی اور ریمین ایسوسیٹیڈ ود دا انفارمیشن. آپ اس کا پارٹ نہیں ان اینی کیس بن سکتے. ٹھیک, صحیح ہو کیا؟ یو شیل ریفیوز ٹو بی اور ریمین ایسوسیٹیڈ ود دا انفارمیشن. آپ اس کا پارٹ نہیں بن سکتے. میک شور, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم نے تو کر دیا, ٹھیک, جو کرنا تھا, جو کہا وہ ہم نے کر دیا, اب نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ ڈسکس بھی کر لیا, ادھر بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن دے آر ناٹ, نتھنگ از کمنگ آؤٹ. تو پھر آئی ایس سیکشن 220 یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پھر آپ ریفیوز کر دیں ٹو بی اور ریمین ایسوسیٹیڈ. اس کا مطلب ہے دا سیکشن از آسکنگ یو ٹو ریزائن, آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. دا موسٹ اپروپریٹ ایکشن از دا ریزگنیشن, کیونکہ آپ اس کے ساتھ نہیں جڑ کے رہ سکتے, آپ کے کوڈ آف ایتھکس آپ کو الاؤ نہیں کرتے. ٹھیک, تو یہ دس از ہاؤ ٹو ریزالو دی ایتھیکل ڈیلیما. صحیح, تو یہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہوتا, کیا پاسبل کورس آف ایکشن اس کو کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں آپ اسٹک ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, واٹ یو شوڈ ڈو. سو ویری فرسٹ اسٹیپ از ٹو ڈسکس, ٹھیک, دین کنسلٹ, اینڈ دین 3 باتیں بندے, ڈسکس, اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. سینیریو میں دیکھ لیجیے گا, وہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دے گا وچ از دا اپروپریٹ لیول جس کے ساتھ آپ کو ڈسکشن کرنی چاہیے. اینڈ آفٹر ڈسکسنگ کنسلٹ کریں, اینڈ دین آفٹر ڈسکشن اینڈ کنسلٹنگ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو پا رہا, دین یو شوڈ ڈس ایسوسیٹ یور سیلف فرام دیٹ پرٹیکولر سینیریو بائی گیونگ دا ریزگنیشن. اس کے علاوہ جناب آپ نے یہ سارا ایشو جو ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنا. ٹھیک, تو اٹس ناٹ ریکوائرمنٹ, اٹس جسٹ این انکریج کرتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو, جی آپ چیزیں ڈاکومنٹ کریں, کیونکہ بعد میں جب ڈسکشن ہوگی, ایشو آئے گا, تو پھر اس میں یہ باتیں جو ہیں وہ زیر غور آئیں گی. سو یو شوڈ ٹرائی ٹو کہ آپ اس کو اپنا ڈاکومنٹ بھی کریں. سو دیٹ واز دا اسٹوری, ہول اسٹوری. لیکن آپ ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں جناب ڈسکس, بڑا چھوٹا سا سوال ہے, آپ سے کوشش کیجیے گا کہ جناب یہ کوئی 4-5 اٹیمپٹ کے جو سوال ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا, ریڈ کر لیجیے گا, تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک سوال کیا, ایک سوال ہم اور ابھی کریں گے, وہ ڈسکس ہے نا دا کویسچن. یہ جناب کوئی کویسچن ہے اسپرنگ 2018 کا, کویسچن نمبر 5 ہے یہ, اسپرنگ 2018 کویسچن نمبر 5. کہہ رہا جی عمر شیخ, 8 نمبر کا سوال ہے, اسی طرح جیسے پچھلا سوال تھا 8 نمبر کا, تو جنرلی 8 سے 9 نمبر جو ہیں وہ اس ٹاپک میں سے ایگزامینر آپ کو آفر کر رہا ہے. سو یو کین ہیو اٹ, ویری ایزی, سمپل. کہہ رہا جی عمر شیخ ACA از اے مینیجر فائنانس ایٹ چارمنگ لمیٹڈ اینڈ رپورٹس ٹو عابد FCA who is Chief Financial Officer of the Charming Limited. Abid is also a close relative of the major shareholder of the Charming Limited. So اس کو انڈرلائن کر لیں جناب. عابد جو ہے وہ کلوز ریلیٹو ہے آف دا میجر شیئر ہولڈر آف دا کمپنی آف دا CL. عابد صاحب کون ہے؟ عابد صاحب جو ہیں وہ CFO ہیں, چیف فائنینشیل آفیسر ہیں, اور عمر شیخ صاحب جو ہیں وہ فائنانس مینیجر ہیں. کہتے ہیں CL is negotiating an important financing arrangement with Union Standard Bank in order to expand its business in the foreign markets. So they are looking for funds. کہتے ہیں جی وہ ایک بینک کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی ہے, ٹھیک, اور ڈیل میں کیا چاہیے جی, بینک سے پیسے چاہیے ہوں گے, اور نیگوشیٹنگ کر رہے ہیں جناب تاکہ وہ فورن مارکیٹ میں جا سکے. The rate quoted by the bank is comparatively higher than the existing rates being paid by the CL. ظاہر ہے وہ جو فائنینسنگ کاسٹ ہے بینک نے زیادہ, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے لیں گے, چونکہ CL نارملی بھی پے کر رہے. During a meeting with the executive vice president of the USB, where Umar Sheikh was also present, Abid revealed that his son has
applied for a house financing in USB last month, but has not received any response from the USB so far. Abid requested EVP to consider his application. EVP agreed to look into the matter. On conclusion of the meeting, Abid asked Umar Sheikh to prepare a note for the board of directors proposing the acceptance of the rate offered by USB. ٹھیک ہو گیا جناب. اسٹوری کیا ہے جناب اگر آپ دیکھیں, کہتا جی میٹنگ چل رہی تھی اور اس میں انہوں نے ریٹ زیادہ کوٹ کیا ہوا بینک نے. اب عمر شیخ جو ہے جو کہ فائنانس مینیجر ہے وہ بھی وہاں پہ تھا, اور عابد بھی وہاں پر ہیں جو کہ ان کے سی ایف او ہے. اس نے وہاں پہ بینک کا جو ای وی پی ہے اس سے بات کی کہ یار وہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے آپ کے بینک میں ہاؤس فائنانس کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن آپ کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آیا. تو عابد نے اسے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو دیکھیں, اور اس نے کہا جی بالکل, ہم بالکل اس کو اپلیکیشن کو دیکھیں گے. اس کے بعد میٹنگ کے کنکلوژن میں عابد نے عمر شیخ سے کہا ہے کہ ایک نوٹ پریپیئر کریں بورڈ آف بی او ڈی کے لیے, انہیں پرپوز کریں کہ یہ جو ریٹ آفر کیا گیا اس کو ایکسیپٹ کر لیں. Briefly explain how Abid may be in the breach of the fundamental principle of ICAP Code of Ethics. Also state the potential threats that Umar Sheikh may face in the above circumstances and how he should respond. کہتے ہیں جناب یہ پوری سچویشن جو ہے اس کے اندر کیا کیا صورتحال ہے, سی او صاحب جو ہیں اس کو کون کون سی تھریٹ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک, اور عمر شیخ جو ہے اس کو کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک, briefly explain how Abid may be in the breach of, Abid mean the CFO, in the breach of the fundamental principle of Code of Ethics. Also state the potential threats that Umar Sheikh may face in the above circumstances and how he should respond. یہ وہی سوال ہے, وہی ریکوائرمنٹ ہے جو پچھلی دفعہ ہم کر رہے تھے, بالکل سیم. تو عابد صاحب جو ہے ان کو کیا کیا کون کون سے کوڈ آف ایتھکس کے ایلیمنٹس جس کو وہ بریچ میں ہے. تو سب سے پہلے تو جناب ان کے جو ہے ایشو جو ہے وہ یہ کہ بیسیکلی ہیز بینک کے ساتھ جو اگر آپ وہ جو میٹنگ میں بات چلی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ میرے بیٹے کا اپلیکیشن مان لیں, میں آپ کا یہ کمپنی کے ساتھ ڈیل کرا دیتا ہوں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ ان اپیرنٹلی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دس جسٹ وے ہی ٹاک ان دا میٹنگ از ایکچولی آفرنگ دا برائب. ٹھیک, تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹر کو ریکمینڈ کر دوں گا, ہائر ریٹ آپ نے بال دو کوڈ کیا ہے, ہماری کمپنی پہلے لوور ریٹ پہ لے رہی ہے لیکن میں آپ کا ہائر ریٹ پہ آپ کی فائنینسنگ جو ہے وہ کمپنی میں رہی, اس کا مطلب بینک کو زیادہ انٹرسٹ ملے گا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ اپلیکیشن جو اس نے آپ کے بینک کے ساتھ فائل کی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. سو دس از واٹ دے کالڈ سو ٹیٹ فار ٹیٹ, کہ آپ میرے لیے کام کریں میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں. سو دا ہول اسٹوری از ریوالو اراؤنڈ دا سیلف انٹرسٹ. ٹھیک, تو سیلف انٹرسٹ جو ہے تو اس کا مطلب ہے جو سب سے پہلا کوڈ آف ایتھک ہمیں ہٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ آبجیکٹیوٹی, اف اٹ از دا آبجیکٹیوٹی. ٹھیک, جو کہ یہاں پہ ہمیں ہٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ جناب اگر یہ ان کو میں بینک کا کانٹریکٹ کرا دوں گا تو میرے بیٹے کے لیے ہاؤس فائنینسنگ بھی اپروو ہو جائے گی. سو دس از واٹ وی کالڈ ایز دا سیلف انٹرسٹ. تو کہتے ہیں جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ شوڈ ناٹ کمپرومائز دیئر پروفیشنل اور بزنس ججمنٹ بیکاز آف بائسڈ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ٹو undue influence of other. Objectivity کی definition آ گئی. In these circumstances, he has compromised his professional and business judgment due to his personal interest as he has requested the EVP to consider the application of his son who has applied for the housing finance. تو یہاں پر سیدھی سیدھی بات ہے, سیلف انٹرسٹ ہے اور تھریٹ اگر ہم کہیں کہ جی کون سی ہے تو سیلف انٹرسٹ تھریٹ ہے جو کہ اس کی آبجیکٹیوٹی کو ہٹ کر رہی ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ جناب ہم نے پڑھا کہ جناب کسی بھی ایسے ایکشن میں انوالو نہ ہوں جو کہ پروفیشن کے لیے ایک ڈسکریڈٹ ہو. تمام لاز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں اینڈ یو شوڈ ناٹ بی انوالو ان اینی ایکشن وچ مے بی اے ڈسکریڈٹ فار دا پروفیشن. تو پروفیشنل بیہیویئر ہے. ٹھیک, اور اس میں جناب وہ جس ایکشن میں انوالو ہے
کہ جناب سی ایف او صاحب جو ہیں انہوں نے جو وہاں پر بات کی ہے میٹنگ کے اندر، یہ کمپنی میٹنگ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، اٹس ویری پرسنل میٹر، سو اٹ شوڈ ہیو بین ڈسکس ون ٹو ون میٹنگ. آپ ایک کمپنی کے میٹنگ کے اندر اپنے پرسنل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اینڈ ایکچولی اگر آپ دیکھیں سو دے آر انڈر دا نیتھ، اس بات کے نیچے جو ہے یو آر آفرنگ دیم کہ جناب اگر آپ میرا کام کر دیں گے تو میں بھی آپ کا کام کر دوں گا. سو اٹس سم سارٹ آف برائب ایکچولی. ٹھیک، تو وہ ان سے برائب لے رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ میرے بیٹے کا کام کر دیں میں آپ کا کام کر دوں گا. سو دیٹ از واٹ از ایکچولی ٹرائنگ ٹو سے. سو دس از ناٹ این ایکشن، دس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ وچ از ایتھیکلی ساؤنڈ، اور یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ پروفیشن کے لیے ڈسکریٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جناب جب آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، یو آر ٹرائنگ ناٹ آر اسٹریٹ فارورڈ، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک کہ آپ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا برائبری، اس کا مطلب ہے یو آر ایکٹنگ اوے فرام دا ٹروتھفلنیس. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہے. اس کے بعد جناب آپ اگر ان کے فائنانس مینیجر صاحب کو دیکھیں تو فائنانس مینیجر صاحب انڈر گریٹ پریشر، اس کو پتہ ہے کہ یہ بھائی جان میجر شیئر ہولڈر جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں. ٹھیک، تو یہ بڑا ایشو ہے. ٹھیک، اور یہ اس کا سینئر بھی ہے. سو انٹیمیڈیشن تھریٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ جناب ہی ول بی انڈر دا پریشر کہ وہ نوٹ بنائے یا نہ بنائے. سو دیٹ از دا ایشو. اب وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کرے گا؟ دس از واٹ ہی سپوز ٹو ڈو. ڈسکس کرے جناب پہلے ایک دو چیزیں، ٹھیک، انفارم کرے اپروپریٹ لیول. ٹھیک، تو اپنے سپیریئر کے ساتھ ود دی آرگنائزیشن ان کو بتائے یہ ساری بات. تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں جناب؟ کنسلٹنگ اور ڈسکشن کرنے کے بعد اس کو ریزائن کر دینا چاہیے. If the threat is significant, Umar should consult with superiors within the organization in order to eliminate or reduce it to an acceptable level. Where it is not possible to reduce the threat to an acceptable level, Umar should refuse to associate with this financing arrangement and to take the following appropriate step. Should consider informing appropriate authorities like audit committee, consult the policies and procedure of the company with respect to ethics or whistleblowing, consider consulting with any relevant professional bodies, internal or external auditor, legal counsel, or informing third parties or appropriate authorities in line with the ICAP guidance on confidentiality, and should resign. اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو آنسر کے اندر یہ ساری چیز، دس از ایتھیکل ڈائلیما وچ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ سارا آپ نے لکھنا ہے. وین ایور دیر از اے ڈائلیما دا پرسن از انڈر پریشر اور ایتھیکل ڈائلیما فیس کر رہا ہے، تو ہاؤ ہی شوڈ ریسپونڈ. ٹھیک، سو دس از ہاؤ ہی شوڈ ریسپونڈ. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دس از، اس کو یاد کر لیں، ہمیشہ یہی بنے گا، ہاؤ دا پرسن شوڈ ریسپونڈ، دس از ہاؤ ہی شوڈ ریسپونڈ. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ تھا جناب کوڈ آف ایتھکس. آئی ول انکریج یو کہ آپ 4-5 سوال کو ریڈنگ کریں، بڑا سادہ سا. سو 7 سے 8 نمبر ایزیلی اویلیبل ہوں گے ہمارے پاس. ٹھیک، تو یہاں پر جناب ہم اپنے ایتھکس والا چیپٹر جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. اٹس کمز ٹو این اینڈ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہمارا جو آخری ٹاپک ہے اس کو شروع کریں گے، اینڈ دیٹ از IFRS 15. ویسے وہ آپ نے FAR 1 میں پڑھا بھی ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو آخر پہ بھی رکھا کہ آپ آلریڈی اس کو پڑھ کر آ رہے ہیں. تو کیونکہ دوبارہ FR 1 سے نکل کے FR 2 میں آ گیا. لیکن یس وی ول ڈسکس اٹ اے بٹ تاکہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز ہو جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم شروع کریں گے اپنا لاسٹ ٹاپک آف دا بک. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.